ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اس دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کم وقت میں زیادہ منافع حاصل کروں. میں جو محنت کر رہا ہوں مجھے کم وقت دینا پڑے، کم محنت کرنی پڑے، لیکن مجھے منافع زیادہ ملے. لہذا کسان چاہتا ہے کہ میں حل کم جوں، کم محنت کروں اور مجھے منافع زیادہ ملے. کاروبار انسان کہتا ہے کہ میں کم کاروبار میں وقت دوں اور منافع زیادہ ملے. دکاندار چاہتا ہے کہ میں کم وقت لگاؤں اور مجھے منافع زیادہ حاصل ہو. تو یہ تو دنیا کا عارضی فائدہ ہے، جبکہ ایک مسلمان کا جو فطری عمل ہے، مسلمان اپنی اخروی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان بھی چاہتا ہے کہ میں ایسے تھوڑے اعمال کروں جن کا اجر مجھے زیادہ ملے، تاکہ مسلمان کے دل کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو اور گناہ کی نفرت پیدا ہو. تو لہذا آج کے ہم خطبہ جمعہ میں عمل قلیل اور اجر کثیر کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سے چھوٹے اعمال ہیں جن کے کرنے کی برکت سے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ سب کو حق سچ سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار سب سے پہلے عبادات کی طرف آ جاتے ہیں کہ عبادات کون سی ایسی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن پر اجر بہت زیادہ ہے. حضرات ذی وقار سب سے پہلے سماعت فرما لیجئے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی برکت سے جنت واجب ہو جاتی ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، کہ جو مسلمان شخص وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، سنن فرائض کا اہتمام کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، مقبل علیہا بقلبہ او وجہہ الا وجبت لہ الجنہ، اور اس کا دل ظاہری اور باطنی اعتبار سے
اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار سماعت فرمائیں کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی برکت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی وضو کرتے تو تحیت المسجد کے نفل پڑھتے تھے، تحیت المسجد پڑھتے تھے۔ اس عمل کی برکت سے وہ چلتے تو زمین کے اندر ہوتے تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دی جاتی تھی۔ زمین کے اندر چل رہے ہیں، قدموں کی آواز جنت کے اندر آ رہی ہے، اس عمل کی وجہ سے کہ وہ وضو کے بعد اللہ کے لیے نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو نفل کا اہتمام کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے نفل کے ذریعے مانگیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، تاکہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں کہ اگر انہیں چھوٹے سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ بھی نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا کرتے۔ ان کا یقین تھا، ایمان تھا کہ ہمارے نماز پڑھنے میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ حضرات ذی وقار آگے بڑھیے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد اللہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اس ایک دعا پڑھنے کی برکت سے دروازے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی اہتمام کریں، کیوں نہ ہم بھی ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر حاصل کریں۔ حضرات ذی وقار آگے بڑھیے۔ 2 رکعت ایسی ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور وہ کون سی رکھتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اور وہ رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کو ایک سائڈ پر رکھا جائے، دنیا اور جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھا جائے تو ان 2 رکعتیں اس سے افضل ہوں گی، ان سے باری ہوں گی۔ اور ان 2 رکعتوں کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سفر کی حالت میں جب نماز کو قصر کیا جاتا ہے، سفر کی حالت میں بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ سفر کی حالت میں ان 2 رکعتوں کو پڑھنا ضروری ہے، تو خصوصاً ان 2 رکعتوں کا اہتمام۔ حضرات ذی وقار آگے بڑھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد سیدنا عثمان بن عفان بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آدھی رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جو صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان نماز پڑھ کے وہ سو گیا، اگرچہ وہ ساری رات سویا رہا لیکن ایسا ہی ہے گویا کہ وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اتنا بڑا ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اور ہم جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، ذرا سا تکلیف آ گئی ہمیں، ذرا سی کوئی مجبوری بن گئی ہمیں، ہم جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم گھروں میں نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ سنیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو کہا میرے پاس لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں جمع کرو اور ان کے گھروں کو جلا دو جو بغیر عذر کے جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام اگر 2 آدمیوں کا سہارا لے کر بھی مسجد میں آنا ہوتا تو وہ آتے، لیکن جماعت کی نماز کو نہ چھوڑتے۔ اور اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی، سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی، پھر بھی سجدہ کرتے زمین میں، کہ زمین پر سجدہ کرنے کی جتنی فضیلت ہے وہ کرسی پر نہیں ہے۔ آج لوگ تھوڑی سی معمولی سی مجبوری کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرات صحابہ کرام زخمی بھی ہوتے لیکن پھر بھی وہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑتے کہ جس قدر زمین پر رگڑنے میں اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ عام حالت میں نہیں ہوتا۔ حضرات ذی وقار آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مشى الى صلاة مکتوبۃ فہی کحج، کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرۃ تامہ، اور جو شخص نفل نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات ذی وقار دیکھیں کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے نکلنا، گھر سے نکلنا مسجد کی طرف، ایک حج کا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ حج لوگ کرنے جاتے ہیں، پتہ نہیں حج قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اس پر مقبول حج کا اس کو ثواب ملتا ہے جو وضو بنا کر مسجد کی طرف فرض نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من غدا الی المسجد، جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم او یعلمہ، اس کا ارادہ صرف اور صرف دین سیکھنے یا سکھلانے کا ہوتا ہے، تو فرمایا فہیا کان لہ اجر کاجر حاج تاما حجتہ، تو اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دین سیکھنے سکھلانے سے مراد قرآن کا درس بھی ہے، جو قرآن کا درس سننے کے لیے آتا ہے یا قرآن کا درس دینے کے لیے آتا ہے تو یہ دونوں اس میں حصے دار ہیں، دونوں کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات ذی وقار چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اتنے بڑے اجر ہیں، اندازہ لگائیے آپ آج ہم کیوں اجر سے محروم ہیں، کیوں ان کا چھوڑ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے دل کے اندر ان کی وقت ختم ہو چکی ہے، ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے دل کے اندر وقعت تھی، حیثیت تھی تو وہ کام کرتے تھے۔ ہمیں نفع نظر نہیں آ رہا، دنیا کا نفع ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم دکان پر جائیں گے، رات کو پیسے لے کر لوٹیں گے، نفع لے کر لوٹیں گے، لیکن ہمیں نماز پہ اجر نہیں نظر آ رہا کہ نماز پڑھنے پہ کیا اجر ملے گا، نفل پڑھنے پہ کیا اجر ملے گا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا اجر ملے گا۔ اس کی وقت ہمارے دل کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو ایمان کی جتنی شاخیں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ ذی وقار ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں کہ دنیا میں چاہے نفع ہو یا نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کا نفع شروع ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد یہ حساب کتاب، اس کی کاپی کھل جائے گی، اس کا رجسٹر کھل جائے گا، اور وہاں پر سارا ہمارے سامنے آ جائے گا جو ہم اعمال کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار جمعہ کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اغتسل یوم الجمعہ وغسل، کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اچھے طریقے سے، وابتکر وبکر، اور صبح سویرے مسجد میں چلا جاتا ہے، ودنا واستمع وانصت، اور دنا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، واستمع امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، وانصت اور خاموشی سے بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ بکل خطبۃ یخطوها
اجر سنۃ صیامھا وقیامھا، کہ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اس نے 1 سال روزے رکھے ہیں اور 1 سال اس نے رات کی عبادت کیا، ہر قدم کے بدلے، 1 قدم کے بدلے جتنے قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اتنی بڑی فضیلت کو لوگ چھوٹی سی غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں خطبہ شروع ہے، کتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، کتنے حضرات ابھی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ان حضرات کو اس بات کا علم ہو جائے، وقت ان کے دل کے اندر یہ بیٹھ جائے اتنی فضیلت ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی غفلت نہیں کریں گے۔ اگر گھسیٹ کرانا پڑے تو گھسیٹ کرائیں گے، لیکن اس کی قدر کریں گے، غفلت نہیں کریں گے۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہمارا معمول بن چکا ہے کہ جب مولوی صاحب خطبہ ختم کریں، جب دوسری اذان سٹارٹ ہو تو پھر ہم مسجد میں آتے ہیں، پھر ہم آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار ان اعمال کو دیکھیں، ان اجر کو دیکھیں، کتنا بڑا اجر ہے۔ ہر قدم کے بدلے 1000، ہر قدم کے بدلے 1 سال روزے رکھنے کا اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرات ذی وقار جہاد کی فضیلت سنیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو 70 سال کی مسافت تک اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 70 سال کی مسافت جس طرح دور ہوتی ہے، اس طرح جہنم کو دور کر دیا جاتا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یا اللہ کے راستے میں وہ ایک روزہ رکھتا ہے۔ حضرات ذی وقار دیکھیں کتنے بڑے فضائل، کتنی بڑی فضیلتیں، ہم محروم ہیں۔ یہ 3 عبادات بہت زیادہ ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان ہو سکتی۔ صدقات اور خیرات کی طرف بڑھیں۔ صدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا صدقہ ہے؟ سب سے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پر صدقہ کرنا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک صدقہ وہ ہے جو اللہ کے راہ میں تو خرچ کرتا ہے، ایک صدقہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے تو گردن چھڑاتا ہے یعنی غلام کو آزاد کرتا ہے، ایک صدقہ وہ ہے جو تو کس مسکین اور غریب پر خرچ کرتا ہے، اور ایک صدقہ وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ ان تمام صدقات میں سب سے جو عظیم اور بڑھ کر افضل صدقہ ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں فراخی کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ڈالتے ہیں۔ تو گھر والوں کے ساتھ کھل کر خرچ کرنا، سخی بن کر خرچ کرنا، اور حضرات ذی وقار بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنا، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا، کام آنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ او القائم اللیل الصائم النہار، یا اس کا اجر رات کو عبادت کرنے والے کے برابر یا دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر، ایک مسکین کی خدمت کرنا، ایک بیوہ کے کام آنا۔ حضرات ذی وقار سب سے زیادہ صدقات کے وہ حقدار ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو بیوہ ہیں، جن کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور وہ کسی کے سامنے مانگتی نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتی، تو سب سے زیادہ وہ حقدار ہیں، ان کو زیادہ دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ حضرات ذی وقار حسن معاملات کی طرف آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، الا اخبرکم
بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ کہ میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں، اس عمل کی خبر نہ دوں جس کا اجر نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، حضرات صحابہ کرام نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، لوگوں کے درمیان میل جول کروانا ہے۔ فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، فساد لوگوں کا آپس کے اندر جگڑنا، تعلق کو خراب کرنا، یہ دین کو ختم کرنے والے، یہ دین کو موڑنے والی بات ہے، دین کو ختم کرنے والی بات ہے۔ تو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اس کا اجر دیکھیں نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا۔ اخلاق یہ سب سے زیادہ باری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن فی یوم القیامت من خلق حسن، کہ سب سے باری جو انسان مومن کا میزان میں باری چیز ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق اس کے سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اور اللہ تعالیٰ کو فحش چیزوں سے نفرت ہے، بےہودہ چیزوں سے نفرت ہے۔ تو انسان کے جو اخلاق ہوں گے وہ سب سے باری ہوں گے۔ اسی وجہ سے تو اخلاق کا وزن نماز سے بھی، صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج کل لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، تلخ کلامی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، نرم لہجے سے محروم ہے، اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، کاروبار میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ حضرات ذی وقار، جب کاروبار کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں دم کر کے دیں، ہمیں وظیفہ لکھ کر دیں کہ ہمارا کاروبار چلے، ہماری دکانیں چلیں۔ بھائی جب دکان کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، جب بندے کی نیت ہی درست نہیں ہے، جب وہ کاروبار ہی حلال حرام قسم کا ہے، حلال کی اس میں چیز ہی نہیں ہے، تو حضرات ذی وقار وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس پر کیسے دم کا اثر ہوگا؟ اور اس پر کیسے وظیفے کا اثر ہوگا؟ یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں، جو مرضی ورد کر لیں، لیکن جب اللہ کا حکم وہاں پر نہیں نازل ہو رہا، جب اللہ کی نافرمانی وہاں پر ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس پر برکت نہیں پڑ سکتی۔ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کا اثر ہمارے اندر نظر آنا چاہیے، کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ نمازی ہے، واقعی یہ دیندار انسان ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھا ہے، اس کی صحبت اچھی ہے۔ حضرات ذی وقار حسن اخلاق۔ حضرات ذی وقار آگے بڑھیے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل جو لیلۃ القدر میں حجرہ اسود کے سامنے عبادت سے بھی افضل، اور وہ کون سا عمل ہے؟ موقف فی ساعۃ، موقف ساعۃ فی ساعۃ فی سبیل اللہ، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک گڑی لگانا۔ اللہ کے راستے میں ایک گڑی لگانا یہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، یہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ حضرات ذی وقار شہید کا بہت بڑا اجر ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے الماء البحر الذي يصيبه القي له اجر شہید، کہ جو سمندر میں جا رہا ہے اس کو کیا آنے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو فرمایا کہ وہ ایک شہید کا اس کو اجر ملے گا، والغرق له اجر شہیدین، اور اگر وہ سمندر کے اندر غرق ڈوب کر مر گیا اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرات ذی وقار ذکر اذکار کی طرف آئیں۔ 4 کلمات بے حد عظمت والے، اللہ کے ہاں مقبول،
ایک دفعہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی نماز پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پاس سے گزرے، واپس آئے تو اسی حالت میں مصلی پر بیٹھ کر وظیفہ کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے چار کلمات پڑھے ہیں، اگر ان کا وزن تیرے اس وظیفے کے ساتھ کیا جائے تو ان 4 کلمات کا وزن بڑھ جائے گا، ان 4 کلمات کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ آپ بھی پڑھیں، اہتمام کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ 4 کلمات کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھنا چاہیے۔ ان کی قیمت خود دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تیرے اس بیٹھنے سے کہیں افضل بہتر ہے کہ جو میں 4 کلمات پڑھ کر آیا ہوں۔ حضرت ذی وقار آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو فرمایا کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شیطان کی اس دن اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذی وقار ایک ایسا کلمہ کہ اس کے جیسا کلمہ کوئی نہیں ہے، اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو زبان میں ہلکا ہے لیکن میزان میں بھاری ہے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث میں یہی کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جو زبان میں بالکل ہلکے ہیں، ہلکے سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا وزن کیا جائے میزان میں تو یہ سب سے بھاری ہیں۔ ان جیسے کوئی کلمات نہیں ہے، یہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، کیونکہ ان کلمات میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے سے اگر سمندر کی جاہ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ خطت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر سمندر کی جاہ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ذی وقار اس کا اہتمام کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت۔